حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ لیکن تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ انسانی دنیا کو اخلاق حسنہ کی جو تعلیم و ہدایت ملی ہے، اس عاجز کے نزدیک اس کی تکمیل اخلاص الالہیت کی تعلیم سے ہوتی ہے، یعنی اخلاص الالہیت کتاب اخلاق کا آخری تکمیلی سبق اور روحانی و اخلاقی بلندی کا آخری زینہ ہو۔ اس اخلاص الالہیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر اچھا کام یا کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ صرف اس لیے اور اس نیت سے کیا جائے کہ ہمارا خالق و پروردگار ہم سے راضی ہو، ہم پر رحمت فرمائے اور اس کی ناراضگی اور غضب سے ہم محفوظ رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمام اچھے اعمال و اخلاق کی روح اور جان یہی اخلاص نیت ہے۔ اگر بظاہر اچھے سے اچھے اعمال و اخلاق اس سے خالی ہوں اور ان کا مقصد رضائے الہی نہ ہو بلکہ نام و نمود یا کوئی ایسا ہی جذبہ ان کا محرک و باعث ہو، تو اللہ کے نزدیک ان کی کوئی قیمت نہیں اور ان پر کوئی ثواب ملنے والا نہیں۔ اسی کو دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کا ثواب جو اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ کا اصل صلہ اور نتیجہ ہے، جو انسانوں کا اصل مطلوب و مقصود ہونا چاہیے، وہ صرف اعمال و اخلاق پر نہیں ملتا، بلکہ جب ملتا ہے جبکہ ان کے اعمال و اخلاق سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور اخروی ثواب کا ارادہ بھی کیا گیا ہو، اور وہی ان کے لیے اصل محرک ہو، اور ایسا ہی ہونا بھی چاہیے۔ اپنے معاملات میں خود ہمارا بھی یہی اصول ہے۔ فرض کیجئے کوئی شخص آپ کی بڑی خدمت کرتا ہے، آپ کو ہر طرح آرام پہنچانے اور خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر کسی ذریعہ سے آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اسے آپ کے ساتھ کوئی خلوص نہیں ہے، بلکہ اس کا یہ برتاؤ اپنی فلاح ذاتی غرض کے لیے ہے۔ یہ کہ آپ کے کسی دوست یا عزیز و قریب سے وہ اپنا کوئی کام نکالنا چاہتا ہے اور صرف اس کے دکھاوے کے لیے آپ کے ساتھ اس کا یہ برتاؤ ہے، تو پھر آپ کے دل میں اس کی اور اس کے اس برتاؤ کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ بس یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ہم دوسروں کے دلوں کا حال نہیں جانتے اور اللہ تعالیٰ سب کے دلوں اور ان کی نیتوں کا حال جانتا ہے۔ بس اس کے جن بندوں کا یہ حال ہے کہ وہ اس کی خوشنودی اور رحمت کی طلب میں اچھے اعمال کرتے ہیں، وہ ان کے ان اعمال کو قبول کر کے ان سے راضی ہوتا ہے اور ان پر رحمتیں نازل کرتا ہے، اور آخرت جو دار الجزا ہے اس میں اس کی اس رضا اور رحمت کا پورا ظہور ہوگا۔ اور جو لوگ اچھے اعمال و اخلاق کا مظاہرہ دنیا والوں کی داد و تحسین اور نیک نامی و شہرت طلبی کے لیے یا ایسے ہی دوسرے اغراض و مقاصد کے لیے کرتے ہیں، ان کو یہ دوسرے مقاصد چاہے دنیا میں حاصل ہو جائیں لیکن وہ اللہ کی رضا اور رحمت سے محروم رہیں، ان کی اس محرومی کا پورا ظہور بھی آخرت میں ہی ہوگا۔ اس باب میں اصل بنیاد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جو حصہ اول کے بالکل شروع میں درج ہو چکی ہے، اور وہیں اس کی تشریح بھی بسط و تفصیل سے کی جا چکی ہے، اس لیے یہاں اس کے اعادہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب اس کے علاوہ اس سلسلہ کی دوسری چند حدیثیں یہاں درج کی جا رہی ہیں، اور انہی حدیثوں پر یہ جلد دوم ختم ہو رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں مقبولیت کا معیار کسی شکل و صورت یا اس کی دولت مندی نہیں ہے، بلکہ دل کی درستی اور نیک کرداری ہے۔ وہ کسی بندے کے لیے رضا اور رحمت کا فیصلہ اس کی شکل و صورت یا اس کی دولت مندی کی بنیاد پر نہیں کرتا، بلکہ اس کے دل یعنی اس کی نیت کے صحیح رخ اور اس کی نیک کرداری کی بنیاد پر کرتا ہے۔ بلکہ اس حدیث کی بعض روایتوں میں بجائے مذکور بالا الفاظ کے یہ الفاظ ہیں: اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں
اور تمہاری صورتوں اور تمہارے ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ یہ الفاظ اس حقیقت کے ادا کرنے کے لیے زیادہ واضح اور زیادہ صریح ہیں کہ مقبولیت کا اصل دار و مدار دل کے رخ کی صحت یعنی نیت کی درستی پر ہے۔ بس اگر کسی شخص کا عمل بظاہر اچھے سے اچھا ہو لیکن اس کا دل اخلاص سے خالی ہو اور اس کی نیت درست نہ ہو تو وہ عمل ہرگز قبول نہ ہوگا۔